السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے ہر جمعہ سید الایام اور افضل ترین دن ہے، مگر عام طور پر مسلمانوں میں رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تعبیر اور نام کی بنیاد غالباً ماہ رمضان اور یوم جمعہ کی الگ الگ دو فضیلتوں کا یکجا اور اکٹھا ہونا ہے، جو یقیناً اجر و ثواب اور برکتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں ماہ رمضان کی جدائی اور اس کی برکتوں کے قریب الختم ہونے کا ایک گونا صدمہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس امر کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس مقدس مہینے کی جو مخصوص عبادتیں اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد کی گئی تھیں وہ بتوفیق الہی پوری ہونے کو ہیں۔ جدائی کے تصور سے رنج ہے اور تکمیل عبادت کے خیال سے خوشی ہے۔ ماہ مبارک کی فضیلتوں اور یوم جمعہ کی سعادتوں کے یکجا ہونے اور خوشی و غم کے ملے جلے جذبات کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے آخری جمعہ میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی، جس کا اظہار جمعۃ الوداع کے لقب سے کیا جانے لگا۔ جیسے حج اور جمعے کی فضیلت کے جمع ہونے پر حج کو حج اکبر کہا جانے لگا، حالانکہ ہر حج عمرے کے مقابلے میں حج اکبر ہے۔ بہرحال جمعہ سب سے زیادہ مقدس دن ہے، پھر رمضان کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی روز تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا داخلہ ہوا، اور اسی دن جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، اور اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اور جمعے ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ دنیا کی ہر ملت و قوم میں ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن افضل الایام اور اجتماعی تشکر و عبادت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ یہود میں وہ افضل دن یوم السبت یعنی ہفتے کا دن ہے، اور نصارہ میں افضل الایام اتوار کا دن ہے۔ یہ قومیں اپنے اپنے مخصوص افضل دن میں جمع ہوتی ہیں اور اس دن کا احترام بجا لاتی ہیں۔ اسلام میں یہ افضل الایام دن جمعے کا دن ہے، اور یہ فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے، کیونکہ تخلیق کائنات کے سلسلے میں ہفتے اور اتوار کو وہ مخلوقات پیدا کی گئی ہیں جو انسان کی خدمت گار ہیں، اور جمعہ کو وہ انسانی مخلوق پیدا کی گئی جس کی تخلیق صرف اللہ کی اطاعت و بندگی ہے۔ لہذا جس روز اللہ کی عبادت گزار مخلوق پیدا ہوئی وہی اجتماعی بندگی اور اجتماعی تشکر کا دن قرار پایا۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ ماہ رمضان سال کے تمام مہینوں میں افضل الشہور ہے، اور جمعہ ہفتے کے دنوں میں افضل الایام ہے۔ جب یہ دونوں فضیلتیں یکجا ہو جائیں تو یہ نور علی نور کا مصداق ہے۔
اس مقدس موقع سے جس نے فائدہ نہ اٹھایا وہ سب سے زیادہ محروم اور بے نصیب ہے۔ خاص طور پر آخری جمعہ ماہ رمضان کی جدائی کا پیغام بھی لے کر آتا ہے۔ ان آخری ساعتوں میں ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مرتبہ رمضان کی جدائی کے بعد آئندہ سال اس سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل سکے گا یا نہیں۔ تابکے آئے گا نہ دور خزاں، پھول چن لو کہ پھر بہار کہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔